أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ہے اور بندوں کے لیے کتنی رحم اور بخشش کی حامل ہے. یہ آیات اس کا کھلا ہوا ثبوت ہیں جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے. کل چونکہ دوسروں کی بیجا طرفداری پر سخت ترین وعید سنائی گئی تھی اور جو واقعہ اس زمانے میں پیش آیا تھا اس کی روشنی میں بتایا گیا تھا کہ کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش اور رحمت کا حوالہ دے کر ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں سے کوئی گناہ ہوا ہے ان کو بخشش کی طرف بلایا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی دعوت دی ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص کوئی غلط کام کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے ساتھ کوئی کوتاہی کرے، ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ کو بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان پائے گا. سو کہتے ہیں کوئی گناہ، کوئی ایسا عمل جو دوسروں کے ساتھ کیا جائے. کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی چوری کر دی، کسی کو اور کسی طرح سے تکلیف دے دی، اس کو سو کا کہ کوئی برا عمل کرے. یا او یظلم نفسہ مانے اپنی ذات کے ساتھ برائی کرے، خود کوئی ایسا گناہ کرے جس کی نحوست اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، یعنی اللہ کے ساتھ تلفی کرے، عبادت نہ کرے، یا ایسا کوئی کام کرے جس کا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچے، تو وہ یظلم نفسہ ہو. اور یعمل سو کا مطلب ایسا گناہ، ایسی کوئی غلطی جس کا نقصان سامنے والوں کو بھی بھگتنا پڑے. ہمارا نقصان تو ہے ہی، اس کے ساتھ سامنے والوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑے، ان کو بھی تکلیف جھیلنا پڑے اس کو. تو کسی طرح کا کوئی گناہ ہو جائے، چاہے سامنے والے کے حق میں ہو یا خود اپنی ذات کے اعتبار سے آدمی گناہ کرے، پھر اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. البتہ بندوں کو اگر تکلیف ہم دیں گے تو بندوں کو راضی کرنا اور ان کے ساتھ معافی تلافی کرنا ضروری ہے. دوسری چیز بتائی کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ. آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. گناہ کا جو وبال ہوتا ہے وہ خود اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، معافی تلافی کرے، یہ بہتر ہے. ورنہ جو بھی گناہ وہ کرے گا
چاہے خود اپنی ذات سے متعلق ہو یا سامنے والے کو تکلیف دے کر ہو، نقصان تو بہرحال اس کو دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی اٹھانا پڑے گا۔ تو اسی لیے کہا میں یکسب اثما فمنما یکسبہ علی نفسہ، جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کا وبال بھی خود اس کے اوپر ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اگر ہم نے کوئی گناہ کیا، توبہ نہیں کی، پھر بھی ہماری پکڑ نہیں ہوتی ہے، کوئی مصیبت نہیں آتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں، اللہ تک وہ چیز پہنچی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، سب کچھ معلوم ہے اس کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، حکیم، لیکن جو بھی کرتے ہیں حکمت کے ساتھ کرتے ہیں، تدبیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کبھی ہم سے گناہ ہو جائے، سامنے والے کو ہم نے تکلیف دی، لیکن اس کا وبال، اس کا نقصان ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آتا ہے، تو مطلب یہ ہے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ بدلہ نہیں لے رہا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ڈھیل دے دے کر اور گناہوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا کر رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ یہ سوچ کر کے میرے گناہ کا نقصان مجھی کو ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں پہلے ہی معافی تلافی اور توبہ کر لوں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، تیسری چیز بتائی، جس نے اگر کوئی غلط کام کیا یا کوئی گناہ کیا، خطیہ کہتے ہیں ایسا کام جو غلطی سے ہو جائے، اور اسم کہتے ہیں جان بوجھ کر آدمی کوئی گناہ کرے۔ بعض لوگوں نے کہا خطیہ کا مطلب اللہ کے ساتھ جو عبادت وغیرہ میں تلفی ہو جاتی ہے، یعنی جس گناہ کا تعلق ہمارے اور اللہ کے ساتھ ہو، اور اسمن کا مطلب وہ گناہ جس کا تعلق انسان اور بندوں کے ساتھ ہو، حقوق العباد سے متعلق ہو۔ بہرحال چاہے انجانے میں گناہ ہو یا جان بوجھ کر گناہ ہو، یا اللہ کے ساتھ حق تلفی ہو یا بندوں کے ساتھ حق تلفی ہو، اسی طرح کا کوئی گناہ انسان کرتا ہے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر کسی بے گناہ شخص پر اس کی تہمت لگاتا ہے، جسے پیچھے واقعہ بتایا تھا، خود چوری کی اور ایسے شخص پر الزام لگایا جس نے چوری نہیں کی۔ ایسا ہوتا ہے، خود آدمی غلط کام کرتا ہے اور ایسے شخص پر الزام لگاتا ہے جس نے کچھ کیا نہیں۔ تو اسی لیے کہا اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، چاہے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، بھول کر ہو، انجانے میں ہو، جان بوجھ کر ہو، اللہ کے تعلق سے ہو، بندوں کے تعلق سے ہو، ایسا کوئی بھی گناہ کرے انسان، ثم یرمی بہ بریئا، پھر کسی بری شخص پر، بے گناہ شخص پر اس کی تہمت لگائے، اس کا الزام لگائے، فقد احتمل بہتان، تب تو اس نے بہتان اپنے سر پر لیا۔ بہتان کہتے ہیں کہ سامنے والے کو اس طرح سے اس پر جھوٹا الزام لگائے کہ وہ بیچارہ ششدر اور حیران رہ جائے، کیا ہوا؟ تو اس نے گویا کہ بہت بڑا بہتان اپنے سر پر لیا، یعنی دو گناہ، خود کا گناہ، الزام کا گناہ، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور اس نے بہت کھلا بڑا گناہ کیا ہے۔ تو اس لیے ایک تو گناہ کرنا، اس کا نقصان بہت بڑا ہے، لیکن گناہ کر کے آدمی دوسروں پر بہتان لگاتا ہے، دوسروں پر تہمت لگاتا ہے، گناہ کر کے دوسروں کے سر پر ڈالتا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے لیے تو پھر جب تک وہ انسان معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں الگ الگ طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا کر بندوں کو ایک تو یہ ترغیب دی کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے، بندوں کا حق ہے تو اس سے معافی تلافی کرے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ گناہ کرے گا تو نقصان خود اسی کا ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس سے آدمی اپنے آپ کو بری کرے۔ تیسری چیز بتائی کہ آدمی گناہ کرے اور دوسروں پر الزام لگائے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ قابل معافی بھی نہیں ہے جب تک کہ خود انسان اس کو معاف نہ کرے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا سبحان